अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीलॉग के अंदर सबसे पहले दो अफसोसनाक खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद टिकटॉकरे आला पंजाब की ऐसी ओछी हरकतें जो पंजाब के अंदर तबाही मचाई हुई है, जो ड्रामेबाजी बेनकाब हो रही है। यानी आधा घंटा पहले टिकटॉक बनती है, ड्रामेबाजी होती है और आधे घंटे के बाद सारे का सारा स्क्रिप्ट बेनकाब हो चुका होता है। इस हवाले से भी कुछ बड़े दावे आए हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। इसके अलावा कुछ अहम खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, अफगानिस्तान। रात 12:17 पर जल्जला आता है और इस्लामाबाद के अंदर भी बड़े झटके लगते हैं। 6 कुछ शिद्दत का ये जल्जला होता है। सुबह उठते ही अफगानिस्तान से जो पहली खबर आती है वो ये होती है, कम अज कम 300 लोग इस जल्जले के अंदर जान की बाजी हार गए हैं। दोपहर 2 बजे के करीब खबर आती है कि अफगानिस्तान में जल्जले से 600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 4 बजे की जो ताजा तरीन सूरत हाल है, तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो बताया है अफगान हुकूमत के, वो बता रहे हैं कि सिर्फ कुन्नड़ में अब तक 800 अफराद शहीद हो गए हैं। ये सिर्फ एक सूबे की बात हो रही है, 800 लोग एक सूबे के अंदर और 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। नंगरहार में अब तक 12 शहीद हुए हैं और 255 जख्मी हो चुके हैं। लगमान में अब तक 85 जख्मी हुए हैं। नूरस्तान में अब तक 4 जख्मी हुए हैं। तो मजमूई तौर पे 800 से ये ऊपर नंबर जा रहा है और जख्मियों की तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी है। तो ये बड़ा अफसोसनाक, यानी पूरा खित्ता, पाकिस्तान में सैलाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब, यानी पूरे पहले खैबर पख्तूनख्वा, फिर पंजाब के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी अब आफत ही आफत, और यही सूरत हाल भारत के अंदर भी बनी हुई। दूसरी अफसोसनाक खबर, आज सुबह मैंने वीलॉग किया, मैंने आपको खबर दी कि चल्लास, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका चल्लास और आगे उसका इलाका थोर, वहां पे एक MI-17 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, जिसके अंदर 2 पायलट थे, 3 लोगों का स्टाफ था। तो वो जहाज तबाह होने की, हेलीकॉप्टर तबाह होने की खबर आई है। खबर की तस्दीक नहीं हुई थी, ये नहीं पता चला था कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कोई जिंदा बचा या नहीं बचा। तो अब बाकायदा तौर पे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि 5 के 5 जवान जो हेलीकॉप्टर के अंदर थे वो शहीद हो गए हैं। ये बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर M-17 तरबीती मिशन के दौरान फन्नी खराबी के बायस गिरकर तबाह, 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद हुए हैं। शहीदों में फ्लाइट इंजीनियर्स, क्रू चीफ, नायब सूबेदार भी शामिल थे। और ISPR ने जो अंग्रेजी जुबान के अंदर ट्वीट किया है उसके अंदर उन्होंने पूरी तफसील बताई है। पायलट जो थे वो मेजर आतिफ थे, जो को पायलट थे वो मेजर फैसल थे, नायब सूबेदार थे, मकबूल थे, फ्लाइट में इंजीनियर थे। इसके अलावा जहांगीर क्रू चीफ थे और नाइक आमिर थे, ये भी क्रू चीफ थे। तो ये 5 लोग अफसोसनाक हादसे के अंदर इस वक्त जान की बाजी हार चुके हैं। फिर जनाब, टिकटॉकरे आला पंजाब की मां, पूरे पंजाब की मां साहिबा कसूर बच्चों को तालीम देने के बाद आज जंग के लिए निकली और वहां पे भी जंग के अंदर वही सिलसिला, सिक्योरिटी, हटो बच्चों, खवातीन की बड़ी तादाद, पीछे से आवाज आ रही थी बाजी बिरयानी। तमाशा देखें, लोगों को बिरयानी का नारा लगा के लाए होंगे कि बिरयानी मिलेगी। खवातीन कुछ को नहीं भी पता था, सादी खवातीन हमारी बहनें माएं गांव देहातों में रहने वाली, उनको क्या पता मरियम नवाज क्या है, जमहूरियत क्या है, आइन क्या है, वोट क्या है। अभी भी सादे लोग मौजूद हैं। तो कोई ना किसी को यही लगा कोई बाजी है, और बाजी जो है वो अब सबको तो नहीं पता ना CM है। पीछे से आवाज यानी बाजी बिरयानी, बाजी बाजी मुझे भी दे बिरयानी, और बाजी जो है वो वही ड्रामेबाजी। और फिर एक और वीडियो वायरल हो रही है, जंग के अंदर मरियम नवाज गई और वहां के DC साहब हरकत में आए। उन्होंने कुछ जो है वो बड़े बड़े रिलीफ कैंप लगा दिए, तंबू लगा दिए, मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी। अब जैसे ही मरियम नवाज जंग का दौरा करके निकले, इंतजामिया भी गायब, लोग भी गायब,
خالی کرسیاں اور جو بیچارے آپ کہہ لیں کہ جو ریلیف مانگنے کے لیے آئے تھے، جن کو بلایا گیا تھا آ جائیں آپ کی قسمت، آ جائیں آج آپ کو بڑا اچھا کھانا ملے گا، آپ کو سہولیات ملیں گی، وہ لمبی لمبی قطاریں لگا کے ادھر ہی کھڑے ہیں، لیکن آگے سے کوئی بندے ہی موجود نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم پی ٹی آئی کی ایم این اے جھنگ سے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریلیف کیمپ لگایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو کوئی کشتیاں بھی خریدی ہیں اپنے پیسوں سے، ہم نے جو ہے بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ساز و سامان خریدا ہے کہ تاکہ جنگ کے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ان کے ریلیف کیمپ جو انہوں نے اپنے پیسوں سے لگوائے ہوئے تھے، ریسکیو کرنے کے لیے کشتیاں خریدی، لوگوں کے لیے راشن خریدا اور دیگر بے شمار چیزیں۔ پولیس آئی، انتظامیہ آئی، سارے ٹینٹ اکھاڑ کے لے گئے۔ انہوں نے کہا آج نہیں، کل سے لگا دیجئے گا، آج صرف ایک ہی کمپنی چلے گی، ایک ہی برانڈ چلے گا مریم نواز کا۔ تو ان کا بھی اکھاڑ دیا گیا اور شیخ وقاص اکرم کا جو ہے وہ پیغام بھی آیا۔ انہوں نے کہا جنگ کے لوگ دیکھ لیں کہ ہمیں یہ آپ کی مدد سے روک رہے ہیں۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ ایسے علاقے میں جہاں 1,00,000 ووٹوں سے عمران خان کا ہولڈ ہے، کبھی ہمیں امداد سے روک نہیں سکیں گے، ہم جنگ کے لوگوں تک پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں روکا گیا ہے، زبردستی روکا گیا ہے، ہم لوگوں کی مدد تو کریں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ پھر ایک ویڈیو کل میں نے کی تھی جنگ یہ قصور سے، میں نے کہا چھٹی کا دن، کل اتوار، بچوں کو چھٹیاں، سیلاب کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے، یہ سکول کیسے کھل گیا؟ بچہ کیسے، وہ کیسے؟ آج بچوں کی ایک رپورٹر ہیں آغا شیخ سرور، انہوں نے انٹرویو کیا اس علاقے کے اندر جا کے ان بچوں کا جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو گھروں میں تھے، وہ پولیس والے آئے زبردستی یہاں سے پکڑ کر ہمیں لے گئے اسکول میں، اور انہوں نے کہا کہ آج بچوں سہولیات ملیں گی، آج آپ کو روٹی ملے گی، فروٹس ملیں گے، آج آپ کو اچھا اچھا کھانے کو ملے گا۔ بچے بتاتے ہیں کہ ہمیں زبردستی لے گئے، 3 گھنٹے ہمیں بٹھا کے رکھا، ایک چاول کا تنکا بھی نہیں دیا، اور میڈم کی فوٹو شوٹو بنی اور اس کے بعد چلتے بنے۔ اب بے شرمی کی انتہا۔ ایک اور دیکھیے، وہ یہ ہے ریلیف کیمپ حکومتوں سے کسی کو امید ہے ہی نہیں نا، اگر کسی کو ہے تو کامنٹس کے اندر بتا دیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس کے اندر بتائیں کسی کو ہے کوئی ریلیف حکومت سے۔ حکومت تو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں لوگ بھوکے مرتے ہیں، مر جائے، فوٹو پرنٹ ہونی چاہیے، ایون بریانی والا ہے ڈبے پر بھی فوٹو پرنٹ ہونی چاہیے۔ اب آج ایک نوٹیفکیشن آیا ہے گجرات سے، ڈپٹی کمشنر گجرات نے نوٹیفکیشن کیا ہے، نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا ہے خبردار کوئی بھی پرائیویٹ، حکومت کے بغیر کوئی بھی پرائیویٹ ممبر لوگوں کو کھانا شانا نہیں کھلا سکتا، کوئی ریلیف کیمپ نہیں لگا سکتا، یہ صرف مریم نواز کی تصویروں والا کیمپ چلے گا، کوئی مونے سلائی، کوئی دوسرا تیسرا، کیونکہ گجرات سے کافی ویڈیوز آئی مونے سلائی، اور وہ لوگ ان کے جا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو فوری طور پہ پابندی لگ گئی کہ مریم نواز کی تصویریں ہوں گی تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ اور کیا بتایا گیا ہے؟ بتایا یہ گیا ہے کہ اصل میں ہائیجین کی پرابلم ہے، یہ جو کھانا عام لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں گندا کھانا ہے، پنجاب حکومت جو آپ کو دے گی وہ معیاری کھانا ہوگا، لہذا پنجاب حکومت کے سہارے پر آپ بیٹھ رہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیں۔ یعنی جن لوگوں نے یہ اکتفا کیا ہوا نا، یا جو کہیں گے کہ پنجاب حکومت سے امداد آئے گی تو وہ کھائیں گے روٹی شوٹی یا چاول شاول بریانی شرانی، پھر وہ اسی پر رہے۔ اور یہ یعنی لوگ یہ دیکھیں مخیر حضرات ایسی صورتحال سے لوگوں کو نکالتے ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں لوگ اپنی مدد کے تحت، میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا جو کھانے شانے کھلا رہے ہیں۔ ایون اینکر عمران ریاض، انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے لوگوں کو، وہ اپنے ہمارے دوست صحافی ہیں، وہ لوگوں کی جا کے مدد کر رہے ہیں، اینکر عمران ریاض اسپانسر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے لوگ اس مشکل وقت میں جب نہ کپڑا بچا، نہ مال، نہ مویشی، نہ آٹا، نہ دانا، کچھ بھی نہیں، وہ لوگوں کو کھانے پکا کر۔ اب نوٹیفکیشن کیا ہونے شروع ہو گئے ہیں، خبردار مریم کی تصویر کے بغیر کوئی ڈبہ، کوئی بریانی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ مریم نواز کو اب یعنی کیا ریلیف، انہیں تو فرصت نہیں ہے کہ علیمہ خان کے بیٹوں کو کیسے جیل میں رکھنا ہے۔ آج کیا ہوا، پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا نا کہ پراسیکیوٹر جو ہیں وہ فائل لے کے نہیں آئے، جج نے پوچھا کدھر ہے فائل کیس کی، کدھر ہے ریکارڈ، اس نے بتایا وہ ہائی کورٹ گیا ہوا ہے۔ جج نے پوچھا ہائی کورٹ کس کیس میں، آگے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس کیس میں گیا ہوا ہے، کیوں گیا ہوا ہے، بس انہوں نے کہا بھائی نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور جج بھی ایسے اللہ والے، انہوں نے کہا دیا ٹھیک ہے نہیں ہے تو کل لے کے آ جانا۔ تو یہ تماشا، اور اوپر سے عظمیٰ بخاری نے بتا دیا ہے، خبر ہے بڑی افسوسناک اور الارمنگ سچویشن بننے جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ کچھ دیر قبل بھارت نے وفاقی حکومت کو ایک نئے سیلابی ریلے سے آگاہ کر دیا ہے،
عظما بخاری نے بتایا پنجاب اس وقت سپر فلڈ کی زد میں ہے. اس وقت راوی، ستلج اور چناب میں بیک وقت سیلاب ہے. پنجاب میں گزشتہ 3 ماہ میں سے مونسون کا سیزن جاری تھا، پھر بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا جس سے تباہی ہوئی ہے اور فاقی حکومت کو ایک نئے سیلابی ریلے سے آگاہ کیا گیا ہے. آئندہ 48 گھنٹوں میں جھنگ، سائیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، اکاڑا اور بھاولپور ہائی الرٹ پر ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جھنگ کے دورے پر ہیں جہاں وہ حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے رہی ہیں. یعنی ایک تو سیلاب، اوپر سے ریلیف کا کام نہیں، جو کر رہے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے، اوپر سے 3 دن کے لیے مسلسل بارشیں، اور پھر اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بھارت سے ایک اور نیا ریلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کریں. پاکستان زندہ باد.